الدنیا لنا باقیہ وکننا فیہا مخلدین، اور ہمیشہ ہم خالد یعنی ہمیشہ دنیا میں رہ سکتے۔ اس کے بعد لآثرنا النہوض معک علی الاقامہ، تب بھی میں دنیا کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ دیتا اور آپ کی حمایت کرتا۔ دیکھیں یہ ہے ارادہ، صلوات پڑھ محمد وعلی محمد۔ اس دور میں دیکھیں، اس دور میں بھی جنہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، شجاعت کی تعریف کیا ہے، وقت پر محل پر اپنی طاقت اور توانائی کا مظاہرہ کرنا، جنہوں نے یہ کام کیا ہے کہاں سے پیغام لیا ہے؟ کربلا سے۔ امام خمینی کے ایک جلسے میں لوگ زندہ باد خمینی کہہ رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، تو کسی نے کہا یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو امام خمینی نے کیا فرمایا؟ دیکھیں ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں زندہ باد خمینی، کل میرے مخالف ہو جائیں اور میرے خلاف نعرے لگائیں، تب بھی میرے ارادے میں فرق نہیں آتا، میں اپنے ہدف سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ صلوات پڑھ محمد وعلی محمد۔ دیکھیں حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ میں یہ حزب اللہ نے کہاں سے پیغام لیا تھا؟ اسرائیل کا نام سن کر اس وقت یہ عرب کے کتنے ممالک ہیں، سب کے سب ڈرتے تھے، عالم عرب اسرائیل سے سہم جاتے تھے نام سن کر، لیکن حزب اللہ نے جنگ کی اور 33 دنوں کے بعد اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا۔ کہاں سے پیغام لیا تھا؟ کربلا سے، دانشگاہ حسینی سے شجاعت کا پیغام لیا تھا۔ تو دانشگاہ حسینی کا ایک عظیم پیغام کیا ہے؟ شجاعت کا پیغام ہے۔ صلوات پڑھ محمد وعلی محمد۔ لو تمیزت الاشیاء لکان الصدق مع الشجاعہ، یعنی اگر اشیاء کو تقسیم کیا جائیں، صداقت سچائی کس کے ساتھ ہے؟ شجاعت کے ساتھ ہے۔ شجاع انسان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک مشہور و معروف واقعہ ہے عبداللہ ابن عفیف کے بارے میں کہ واقع کربلا کے بعد یہ ابن زیاد العین منبر پر بیٹھا کوفہ میں، امام حسین کی شان میں گستاخی کی، نعوذ باللہ۔ اب پورا مجمع دیکھ رہے ہیں، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، سب جانتے ہیں یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ مشکل یہی ہے۔ مقام معظم رہبری نے فرمایا تعجب کی بات یہ ہے پیغمبر خدا کی رحلت کو 50 سال نہیں ہوا تھا، امیر المومنین کی شہادت کو 20 سال نہیں ہوا تھا، لیکن پیغمبر خدا کے نواسے کو شہید کیا کربلا میں، فرزند علی کو کربلا میں شہید کیا، اور ان کے سروں کو بلند کر کے، نیزوں پر بلند کر کے کوفے میں لائے گئے، جس شہر میں امیر المومنین حکومت کیا کرتے تھے، جس شہر میں دار الخلافہ تھا۔ امیر المومنین نے 3 سال کوفے میں حکومت کی ہے۔ حضرت زینب نے کوفے میں تفسیر پڑھائی ہے، معلمہ قرآن تھی زینب کوفے میں، مفسر قرآن تھی۔ امیر المومنین کے دار الخلافت میں امیر المومنین کے فرزند کو شہید کر کے، سر کو نیزے پہ بلند کر کے اسی شہر میں لایا گیا جس شہر میں مولائے متقین نے حکومت کی ہے۔ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح ابن زیاد گستاخی کر رہا ہے منبر پر، منبر رسول پر بیٹھ کر گستاخی کر رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، پورا مجمع دیکھ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن عفیف نے اعتراض کیا، کہا انت الکذاب و ابوک، تو کذاب ہے، تیرا باپ کذاب ہے، تیرا پورا خاندان کذاب ہے۔ حسین کے فضائل بیان کرنے لگے۔ حسین کون ہے؟ نواسے رسول ہے، فرزند بطول ہے، فرزند علی ہے، سیدہ شباب اہل الجنت ہے، جوانوں جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یہاں پہ میں ایک نقطہ بیان کروں، سیدہ شباب اہل الجنہ، اس کا ترجمہ ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ جنت کے جوانوں کے سردار ہے، لیکن اصل ترجمہ، صحیح ترجمہ کیا ہے؟
سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ شبابی اہل الجنہ، روایت میں کیا ہے؟ اہل الجنت کے سردار ہیں۔ اگر آپ کہیں جنت کے سردار ہیں تو جو جنتی ہیں، جنت میں ہیں اس وقت، ان کے سردار ہیں۔ آپ اس دنیا میں ہیں، آپ کے سردار نہیں ہیں۔ لیکن اگر یہ کہیں اہل جنت کے سردار ہیں، ابھی آپ اہل ہیں، ہاں جنتی ہیں آپ، لیکن جنت میں گئے نہیں ہیں، لیکن اہلیت ہے آپ، ہاں جنتی بننے کی آپ میں صفت ہے، تو آپ کے بھی سردار ہیں۔ جو دنیا میں ہیں ان کے بھی سردار، اور جو جنت میں ہیں ان کے بھی سردار۔ اہل جنت یعنی جو اہل ہے جنت کے، سب کے سردار ہے حسین۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے شجاعت۔ اگر شجاعت کا پیغام لینا ہے تو ہمیں کربلا سے پیغام لینا ہوگا۔ اسرا کو دربار یزید میں جب لے کر آئیں، اسیر ہے سب کے سب، عقیل بنی ہاشم، زینب اسیر ہے، اسیری کی حالت میں آئی ہیں۔ یہ یزید العین اپنی ظاہری فتح پر وہ خوش تھا، مست تھا، اشعار پڑھ رہا تھا۔ لیت اشیاخی ببدر شہدوا، لیت اشیاخی ببدر شہدوا جز الخزرج من وقت العسل لا حلوا واستحلوا فرحا ثم قالوا یا یزید لا تشل۔ اعلان کیا یزید، دیکھے کفر کا اعلان کیا، کہا اگر میرے آبا و اجداد، بدر کے آبا و اجداد زندہ ہوتے اور میری اس کامیابی کو دیکھ لیتے تو کیا کہتے ہیں؟ شاباش یا یزید، ہاں تشویق کرتے، میری تعریف کرتے، میری تمجید کرتے۔ اور اس کے بعد کھلم کھلا کفر کا اعلان کیا۔ لعبت ہاشم بالملک فلا جاء وحی ولا خبر۔ دیکھیں بنی ہاشم نے خلافت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ لعبت ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل۔ بنی ہاشم نے خلافت کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، کوئی خلافت نہیں ہے، ہاں کوئی وحی نہیں آئی ہے، کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ انکار کیا خلافت کا، انکار کیا دین کا، وحی کا انکار کیا۔ دیکھیں اولیاء مکرمہ زینب نے اسیری میں، اسیری کی حالت، اسیر ہیں آپ، لیکن کیا جواب دیتی ہے؟ اسکت یا یزید ازننت حیث اخذت اقطار الارض و آفاق السماء فاصبحنا نساق کما تساق الاسراء۔ یزید تم سمجھ کیا رکھا ہے؟ یہ گمان کرتے ہو کہ ہمیں قیدی بنانے سے، اہل بیت رسول کو قیدی بنا کر گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، درباروں میں گھمانے سے تجھے عزت ملی ہے؟ نہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ فرمایا اس قرآن کی اس آیت کو تو نے نہیں سنا ہے؟ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ۔ یہ کافرین یہ نہ سمجھے، گمان نہ کرے اگر ہم انہیں مہلت دیتے ہیں، خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے بھلائی ہے، نہیں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ہم نے کافروں کے لیے سخت دردناک اور ذلت والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے عقیل بنی ہاشم، شیرزن کربلا، اسیری کی حالت میں بھی یزید کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر فتح کا اعلان کر رہی ہے۔ اسکت یا یزید، کیا فرمایا؟ کت کیدکا وسع سایکا وناسب جہدکا فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ خاموش ہو جاؤ، یہ اولیاء مکرمہ زینب کا اعلان ہے۔ کت کیدکا، اپنی توانائی کو روئے کار لاؤ، اپنی پوری کوشش کر لو۔ کت کیدکا وسع سایکا وناسب جہدکا فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اپنی پوری کوشش کر لو، خدا کی قسم نہ ہماری وحی کو مٹا سکتے ہو، نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتے ہو۔ اہل بیت کا ذکر باقی رہے گا،
اہل بیت کی یاد قیام قیامت تک باقی رہے گا، ذکر اہل بیت ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، وحی الہی ہمیشہ کے لیے قیام قیامت تک باقی رہے گی۔ جو مٹ جائے گا وہ یزیدیت ہے، جو قیام قیامت تک باقی رہے گا وہ حسینیت ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، یزیدیت ڈوب گئی شام کے اندھیروں میں، حسینیت پھیل گئی نور کی روشنی کی طرح۔ تو حسینیت کو، حسین کی یاد کو، رسول کی یاد کو، اہل بیت کے ذکر کو نہیں مٹا سکتے ہو، یہ وحی الہی ہے۔ دیکھیں علی اکبر نے بھی یہی اعلان کیا، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت اللہ اولا بالنبی واللہ لا يحکم فینا ابن الدعی اما ترونا کہ انفاہمی نبی۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ دیکھو میں علی اکبر ہوں، حسین کا فرزند، انا علی ابن الحسین ابن علی، حسین علی کا فرزند ہے، اور ہم رسول خدا سے ہمارا قریبی رشتہ ہے۔ نحن و بیت اللہ اولا بالنبی واللہ لا يحکم فینا ابن الدعی، ابن الدعی ہم پر حکومت نہیں کر سکتا۔ جس طرح امام حسین نے کہا، الا وان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ شعار بلند کر دیا، ذلت ہم سے دور ہے۔ تو علی اکبر بھی اعلان کر رہے ہیں، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی اکبر حسین کا بیٹا اعلان کر رہا ہے، انا علی لا اقول کذبا اتبع جدی المصطفیٰ المحذبا اضربکم بالسیف ضربا معجبا ضربا غلام ضرب غلام لا یرید حربا ضرب غلام ہاشمی علوی۔ میں علی ہوں، حسین کا فرزند، اور میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ ابن الدعی ہم پر حکومت نہیں کر سکتا۔ میں کون ہوں؟ میں بنی ہاشم کا جوان ہوں، اور اس جوان ہاشمی کی یہ صفت ہے، لا یرید الحرب، یہ فرار کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ جس طرح امیر المومنین کی شان میں رسول نے فرمایا، یہ کرار ہے، فرار نہیں ہے، یہ رجل ہے، جب میدان میں جائے گا جب تک علی کو فتح نہ ملے وہ میدان سے نہیں پلٹے گا۔ تو یہ ہے جوان علی اکبر، جوان ہاشمی، فرار کا ارادہ بھی نہیں کرتا، فرار کی بات چھوڑے، ارادہ بھی نہیں کرتا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ میرے خیال میں وقت آیا ہے، زحمت تمام کیا۔ دیکھیں کربلا کے ہر واقعے میں ہمارے لیے درس۔ سعید ابن عبداللہ عاشور کے دن زمین پر پڑے ہوئے ہیں، سینوں پر تیر ہے۔ امیر المومنین سعید ابن عبداللہ کے پاس آئیں تو کیا کہا؟ کوئی وصیت ہے؟ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ کوئی وصیت ہے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ مولا اوفیت، کیا میں نے اپنے عہد کو پورا کیا ہے؟ میں نے وفا کی ہے؟ مولا نے کہا وفا کی ہے۔ تو کیا جواب ہے؟ مولا اگر میں نے وفا کی ہے، عہد کو پورا کیا ہے، تو یہ میری جان آسانی سے نکل جائے گی، لیکن عہد کو اگر پورا نہیں کیا تو میری جان بدن سے سختی سے نکل جائے گی۔ زید بن سوحان ہیں، جنگ جمل ہے، زمین پر پڑے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا کوئی وصیت ہے؟ تو کیا فرمایا؟ مولا اوفیتو، میں نے وفا کی ہے، اپنے عہد کو پورا کیا ہے۔ تو کہا ہاں آپ نے وفا کی ہے۔ تو کیا فرمایا مولا نے اس کے بعد؟ آپ نے وفا کی ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ مولا میرے چہرے پہ جو خون ہے اسے صاف نہیں کرنا، میں اسی خون کو لے کر عالم محشر میں جاؤں گا اور وہاں پہ اعلان کروں گا میں علی کا محب ہوں، میں علی کا شیعہ ہوں، میں نے امامت کا دفاع کیا ہے۔ اگر ان کو یقین نہیں آیا، یہی کہوں گا میرے چہرے کو دیکھے، چہرے پر جو خون ہے یہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے امام وقت سے دفاع کیا ہے۔
دیکھیں سب نے قربانی دی، کربلا والوں نے خون کی عظیم قربانی دی۔ حجر بن عدی کا بھی یہی خوبصورت جملہ ہے۔ حجر بن عدی کے بارے آپ جانتے ہیں کہ دمشق کے اطراف میں وہاں پہ دفن کیا ہے، اور حجر بن عدی نے دمشق کے لوگوں کو، مراج عذرا کے لوگوں کو حجر نے مسلمان کیا تھا۔ امیر المومنین نے حجر سے پوچھا تھا، حجر اگر آپ سے کہا جائے علی کی ولایت سے ہاتھ اٹھاؤ، علی کی ولایت کو چھوڑ دو ورنہ تجھے قتل کریں گے، تو آپ کا کیا جواب ہے؟ تو حجر بن عدی کا خوبصورت جملہ ہے، لو قطعت بالسیف اربا اربا، اگر تلوار سے مجھے قطع کر دیا جائے، ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، اس کے بعد میرے جسم کو آگ لگا دی جائے، مولا آپ کی ولایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد امیر المومنین نے دعا کی، اور اسی جگہ پہ دمشق میں مراج عذرا میں گرفتار کیا گیا، اور حجر سے یہ کہا، جس طرح امیر المومنین نے خبر دی تھی، حجر بن عدی سے یہ کہا یا علی کا انکار کر لو، علی کو دشنام دے دو، سب کر لو، یا اسی قبر میں قطع کر کے تجھے دفن کر لیں گے۔ تو کیا جواب دیا؟ میری تمنا یہی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں تاکہ امام وقت سے ملاقات کروں۔ ہاں میری تمنا پوری ہو رہی ہے۔ کہا یہ وصیت کی، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، اور 2 رکعت نماز پڑھی، وہ بھی تیزی کے ساتھ نماز پڑھی، تاکہ نہ کہیں موت سے ڈرتا ہے اسی لیے دیر لگائی ہے، تیزی کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد حجر بن عدی کا کہنا ہے لا تطلقوا منی، یعنی یہ جو لوہے میرے اوپر ہے، حدیدن، جو لوہے ہیں، جو زنجیریں ہیں، اسے نہیں کھولنا، ولا تغسلوا عنی دما، ہاں میرے چہرے پہ جو خون ہے اسے صاف نہیں کرنا، میں اسی خون کو، زنجیروں کو لے کر عالم محشر میں جاؤں گا۔ دیکھیں، اور احتجاج کروں گا عالم محشر میں جا کر، معاویہ کو، بنی امیہ کو خار و ذلیل کروں گا عالم محشر میں۔ بس عزیزو، زحمت تمام کیا، کتنے مصائب ڈھائے گئے اہل بیت رسول پر۔ آپ تصور کریں کربلا کے میدان میں آپ یہاں جمع ہوئے ہیں حسین پر رونے کے لیے۔ روایات کے مطابق اگر کوئی روئیں یا رونے کی شکل بنائیں تو کہتے ہیں جنت اس کے لیے واجب ہے۔ دیکھیے وہ جنتی ہیں۔ کتنے مصائب آل رسول پر، اولاد رسول پر ڈھائے گئے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں سے سلام پیش کرتے ہیں، کربلا کی طرف رخ کر کے سلام پیش کریں۔ السلام علی الحسین، سب مل کے پڑھو، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی الحسین۔ مظلوم کربلا حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے اس پر اکتفا نہیں کیا، مظلوم کربلا کی لاش کو پامال کیا۔ کیا اعلان کیا؟ عمر سعد العین نے اعلان کیا، من ينتدب للحسین علیہ السلام فیوتی الخیل صدرہ و ظہرہ، گھوڑے تیار کیے جائیں، مظلوم کربلا کی لاش کو گودال قتلگاہ میں پامال کرنا ہے۔ اس کے بعد ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی، تمام اموال کو، اسباب کو، چادروں کو لوٹ لیا، اس پر اکتفا نہیں کیا، مخدرات